الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماه العدون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا عجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وابتدى بالصخور ميدان أرضه ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين والمخاطب بطه وياسين والصاحب الدين الذاكر والزمان الباقر والقلب الشاكر والأمهات الطواهر والنبي الممجد ورسول المشدد سمي في السماء أحمد بالقاسم محمد وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين المنتجبين غر الميامين آمين أذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. أما بعد فقد قال إمامنا الحسين عليه السلام إني لم أخرج أشرا ولا بترا ولا مفسدا ولا ظالما إنما خرجت لطلب إصلاح أمة جدي وأمر بالمعروف ونهي عن المنكر صلوات محمد وآل محمد. عزیزان محترم، معززین و مقربین، طلاب افاضل، آپ سب ہم سے زیادہ عالم و فاضل ہیں. یہ شرح مجالس جو آپ کے درمیان گزری، یقیناً آپ اپنے آپ کو اس سانچے میں ڈھالنے کی کوشش کی ہوگی کہ جو امام نے ہم سے مطالبہ کیا ہے، جس چیز کا مطالبہ ہم سے امام نے کیا ہے، اس کو اپنی زندگی کے پیرائے میں ڈھالنے کی کوشش کیا ہوگا ہم سب نے. اور بارگاہ امام میں دست بدعا ہے کہ اے امام، ہم نے جو بھی اس 10 دنوں میں انجام دیا ہے اسے شرف قبولیت عطا فرمائیے. عزیزان محترم، امام کی یہ وصیت کہ جو مکے سے نکلنے کے وقت جناب ابن عباس سے فرمائی تھی، اس وقت فرمایا کہ جب ابن عباس نے کہا کہ اے میرے آقا و مولا، آپ یہاں سے خارج نہ ہوئیے، آپ اس سمت نہ جائیے جس سمت آپ جا رہے ہیں، آپ کسی اور جانب چلے جائیے. اگر آپ کو جانا ہی ہے، یا یہ کہ اگر آپ چاہیں تو میں آپ کے لیے امان نامہ لائے دیتا ہوں، آپ رک جائیے. لیکن امام نے کیا فرمایا؟ اے ابن عباس سنو، سب سے پہلے امام نے اللہ کی حمد و ثنا کیا، اس کے بعد کہا کہ دیکھو کوئی اللہ نہیں ہے سوائے اس معبود پروردگار عالم کے.
محمد اللہ کے رسول ہیں، اور اے ابن عباس دیکھو یہ میرا قیام کرنا، یہ میرا نکلنا، یہ میرا خروج کرنا، یہ میرا اٹھنا، یہ کوئی مقصد سے خالی نہیں ہے، بلکہ یہ میرا نکلنا، یہ میرا خروج کرنا، میرا یہاں سے قیام کرنا ایک مقصد کا حامل ہے، اور یہ مقصد رکھتا ہے، جسے امام نے اپنی اس عبارت میں، اپنے اس وصیت نامے میں اپنے مقصد کو بیان کیا۔ ایک صلوات محمد و آل محمد پہ۔ وہ مقصد و ہدف کیا ہے؟ کہا ابن عباس سنو، میرا نکلنا، میرا خروج کرنا، میرا یہاں سے جانا بے مقصد نہیں، با مقصد ہے، اور تنہا یہاں کے اوپر میرا نکلنا جو ہے اس میں میری مرضی شامل نہیں ہے، بلکہ اس میں مرضی پروردگار شامل ہے کہ ہم یہاں سے نکلیں اور دین الہی کو بچا دیں۔ ایک صلوات محمد و آل محمد پہ۔ سب سے پہلے جس طریقے سے ہم کہتے ہیں نا، جب پروردگار عالم کی وحدانیت کا اقرار کرتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ لا الہ الا اللہ، لا الہ، کوئی معبود نہیں ہے سوائے خدا کے، سوائے وحدہ لا شریک کے، سوائے معبود حقیقی کے۔ عزیزان محترم، آپ جانتے ہیں اس لا الہ الا اللہ میں دو لوگوں کا جواب ہے۔ کیا؟ کہ دو لوگوں کا جواب ہے۔ یہ لا الہ الا اللہ جو ہے دو لوگوں کا جواب دے رہا ہے۔ کہ کیسے؟ کہ دیکھو کہ جب پروردگار عالم نے اس کائنات میں لوگوں کو خلق کیا ہے، اور خلق کرنے کے بعد کہا کہ تم میری عبادت کرو، تو اس کائنات میں آنے والے لوگوں نے کہا، اس کائنات میں آنے والے لوگ دو طریقے کے ہوئے، ایک وہ کہ جو خدا کو نہیں مانتے تھے، دوسرے وہ جو خدا کو مانتے تھے لیکن حقیقی خدا کو نہیں مانتے تھے۔ جو خدا کو نہیں مانتے تھے انہیں کمیونسٹ کہا جاتا ہے۔ کیوں؟ کہ اس لیے کہ کسی کو نہیں مانتے۔ عزیزان محترم، آپ جب کسی کو مانیں گے، اچھا ان کے نہ ماننے کا مقصد کیا تھا؟ کہ ان کے نہ ماننے کا مقصد و ہدف یہ ہے کہ اگر ہم کسی کو خدا مانیں گے تو جو کچھ بھی اس نے دیا ہے، روزی دیا، ہمیں لباس دیا، ہمیں کائنات کو مسجع کر کے دیا، ہمیں جسم عطا کیا، ہمیں علم دیا، تو اس دینے والے کا مقصد یہ ہوتا ہے، اس دینے والے کو جو انسان اس چیز کو لے رہا ہے اس کی فطرت یہ تقاضا کرتی ہے، اس کا نیچر یہ تقاضا کرتا ہے کہ جو ہمیں دے رہا ہے اس کا شکریہ ادا کیا جائے۔ یہ ہماری فطرت کا تقاضا یہ ہے کہ جو کوئی بھی ہمیں کچھ دے رہا ہے اس کا شکریہ ادا کیا جائے۔ تو اب یہ خدا کو کیوں نہیں مان رہے ہیں؟ کہ اگر ہم مانیں گے تو ان تمام چیزوں کو دیکھنے کے بعد ہمیں اس پاک پروردگار کا شکریہ ادا کرنا پڑے گا۔ ایک صلوات محمد و آل محمد پہ۔ یہ ایک گروہ ہے کہ جو کسی کو نہیں مانتا ہے، دوسرا گروہ وہ کہ جو سب کو مانتا ہے۔ درخت کو دیکھا، خدا مان لیا، سورج کو دیکھا، خدا مان لیا، چاند کو دیکھا، خدا مان لیا، دریا کی روانی کو دیکھا، خدا مان لیا، پتھروں کو دیکھا، خدا مان لیا، جن جن چیزوں کو دیکھتا چلا گیا خدا مانتا چلا گیا۔ لیکن عزیزان محترم، آپ ذرا غور کریں کہ یہ انسان جن جن چیزوں کو دیکھتا چلا گیا خدا مانتا چلا گیا، لیکن یہ خود بیچارہ ہے جو کچھ نہ بن سکا، سب کو خدا مان لیا۔ اچھا، یہ لا الہ الا اللہ جو ہے یہ ان دونوں لوگوں کا جواب ہے۔ اسلام خیر الامور اوسطھا کا نام ہے۔ اسلام کیا ہے؟ کہ درمیانی راستے کا نام ہے۔ اللہ نے کہا اس عبارت میں آپ دیکھیے، لا الہ الا اللہ، جن لوگوں نے کہا پہاڑ کو دیکھا خدا مانا، درخت کو دیکھا خدا مانا، آسمان کو دیکھا خدا مانا، چاند کو دیکھا خدا مانا، ستاروں کو دیکھا خدا مانا، ارے بکریوں کو دیکھا، بھیڑ کو دیکھا، حیوانوں کو دیکھا خدا مانا،
کوئی ہے جو اس کائنات میں ہے، اس کائنات کو چلا رہا ہے، اس نظام کو باقی رکھے ہوئے ہے۔ صلوات محمد و آل محمد پہ۔ کوئی ہے جو اس کائنات کو، اس نظام کو چلا رہا ہے، وہ ہے معبود حقیقی۔ اگر تم انکار کرو گے تو یقیناً تمہیں کسی نہ کسی جگہ پہ جا کے تلاش کرنا پڑے گا کہ یہ کون ہے جو اس کائنات کو چلا رہا ہے۔ حدیث قدسی موجود ہے کہ خلقت کل اشیاء لکا، تمام کی تمام شے کو تمہارے لیے خلق کیا، تمام کے تمام شے کو تمہارے لیے خلق کیا ہے۔ وَخَلَقْتُ الْأَشْيَاءَ خَلَقْتُكَ الْأَشْيَاءَ لَكَ وَخَلَقْتُ لَكَ وَخَلَقْتُ لِي، تمام کے تمام شے کو تمہارے لیے خلق کیا ہے، وَخَلَقْتُ لِي، اور تم کو اپنے لیے خلق کیا ہے۔ انسانوں سے مخاطب ہو کر پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے کہ تمام کے تمام شے کو تمہارے لیے خلق کیا ہے اور تم کو اپنے لیے خلق کیا ہے۔ عزیزان محترم، کتنا باشرف انسان ہے کہ جسے خدا کہہ رہا ہے کہ تمام کے تمام شے کو تمہارے لیے خلق کیا ہے، لیکن تمہاری منزلت کو ان لوگوں سے نہیں تولا ہے بلکہ اپنی بارگاہ میں رکھا ہے۔ تمہیں اپنے لیے بنایا ہے، جو کچھ بھی کھاؤ گے، تم غذا کھاؤ گے تو کھانے کے بعد تم میری بارگاہ میں آنا، کہنا پروردگار عالم تیرا شکریہ کہ تو نے مجھے رزق عطا کیا ہے۔ صلوات محمد و آل محمد پہ۔ عزیزان محترم، امام نے فرمایا کہ دیکھو میرا نکلنا جو ہے وہ کیا ہے، کسی شر کے لیے نہیں ہے، کسی فساد کے لیے نہیں ہے، کسی جاؤ حشم کے لیے نہیں ہے، کسی ظلم کے لیے نہیں ہے۔ سب سے پہلے انکار کیا ہے کن کن چیزوں کا؟ 4 چیزوں کا انکار کیا ہے۔ نہ شر ہے، نہ بطر ہے، نہ فساد ہے اور نہ ظلم ہے۔ اس لیے کہ جب کوئی احتجاج کرتا ہے، جب کوئی کسی کے مقابلے میں کھڑا ہوتا ہے تو کھڑا تو ہوتا ہے حق کے لیے، لیکن بربادیاں بہت ہوتی ہیں۔ کبھی کسی کا گھر جلا دیا، کہا ہمارا دشمن ہے، کبھی کسی کا کچھ کر دیا، کہا ہمارا دشمن ہے۔ لیکن امام نے کہا کہ دیکھو میرا نکلنا جو ہے کسی فساد کے لیے نہیں ہے، کسی شر کے لیے نہیں ہے، کسی ظلم کے لیے نہیں ہے، بلکہ امام نے ایک ایسا راستہ اختیار کیا کہ دیکھو ہم اس راہ میں شہید ہو کر دین خدا کو پائندہ و زندہ و جاوید کریں گے۔ ایک صلوات محمد و آل محمد پہ۔ ورنہ کائنات میں جو بھی آیا ہے، جتنے بھی انبیاء آئے ہیں اس کائنات میں، انبیاء خیر کی طرف لوگوں کو دعوت دیتے ہیں، اور جو بھی اس کے مقابلے میں آیا ہے وہ لوگوں کو شر کی طرف دعوت دیتا ہے۔ عزیزان محترم، آپ نے آیت الکرسی پڑھی ہوگی۔ جب آیت الکرسی پڑھتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور والذین کفروا اولیاءہم الطاغوت یخرجونہم من النور الی الظلمات۔ اس کائنات میں 2 طریقے کے اولیاء ہیں۔ ایک ظلمات سے نکالتے ہیں، نور الہی کی طرف لے جاتے ہیں۔ ایک دوسرا نور سے نکالتا ہے، ظلمات کی طرف لے جاتا ہے۔ عزیزان محترم، اب ہمیں یہاں پر غور کرنا ہے کہ کس راستے کو اختیار کرنا ہے، اس لیے کہ اللہ نے قرآن مجید میں ایک جگہ اور فرمایا ہے کہ اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ اِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا، کہ ہم نے تمہارے لیے 2 راستے اختیار کیے ہیں، 2 راستے بتائے ہیں۔ اب تم اس راستے پر چلنے کے بعد یا تو تم شاکر بن جاؤ یا کافر بن جاؤ۔ اگر تم شاکر بنو گے تو تمہاری نعمتوں میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا، اگر کافر بنو گے تو تم ظالمین میں شمار ہوتے ہوئے نظر آؤ گے۔ صلوات محمد و آل محمد پہ۔ اگر تم شاکر بندے بنو گے، اللہ نے اس آیت میں فرمایا کہ ولی 2 طریقے کے ہیں، راہبر 2 طریقے کے ہیں، رہنما 2 طریقے کے ہیں، تمہیں اختیار کرنا ہے۔ ہم نے تمہیں مختار بنایا ہے، ہم نے تمہارے لیے 2 حجتیں قرار دی ہیں۔ ایک حجت کا نام تمہاری عقل ہے، دوسری حجت کا نام
ائمہ اہل بیت ائمہ علیہم السلام ہیں. دیکھو اگر تمہاری عقل کہیں خطا کرنے لگے تو تم اہل بیت سے مراجعہ کرنا تاکہ تم سیدھے راستے پر رہو. اس لیے کہ تمہیں افضل مخلوقات بنایا ہے، تمہیں احسن مخلوقات بنایا ہے، تمہیں اپنے لیے بنایا ہے. تو اب یہاں کے اوپر اللہ نے کہا کہ دیکھو اگر تم ہماری نمائندگی کرنے گئے ہو، تمہیں اپنی جانب سے بنایا ہے، تو اب اگر تم فساد برپا کرنے لگو، تم شر برپا کرنے لگو، تو دیکھو ہماری خدائی زد میں آنے لگے گا. کیوں؟ کہ اس لیے کہ دیکھو ہماری خدائی زد میں نہیں آئے گی بلکہ تمہارا وجود زد میں آنے لگے گا. ہماری خدائی ہے کہ جو ہماری طرف لے کر آ رہا ہے، جو تمہیں ہماری طرف لے کر آ رہی ہے. اگر تم ہمارے راستے سے بھٹکتے ہوئے نظر آؤ گے تو تم گمراہ ہو جاؤ گے. امام نے فرمایا کہ دیکھو میں نکل رہا ہوں نہ شر کے لیے، نہ فساد کے لیے، نہ ظلم کے لیے، نہ بربریت کے لیے، اور نہ ہی جاؤ حشم کے لیے. پھر امام کیوں نکل رہے ہیں؟ انما خرجت لطلب اصلاح امت جد. میں نکل رہا ہوں اس امت جد کی اصلاح کے لیے. عزیزان محترم، اصلاح گھر پہ ہی بیٹھ کے ہو سکتی ہے، یہ باہر نکلنے کی کیا ضرورت ہے؟ عزیزان محترم، امام نکل رہے ہیں اصلاح امت جد کے لیے. اچھا، اس عبارت میں امام نے سب سے پہلے ہر ان چیزوں کا انکار کیا کہ جو خواصوں سے بھری ہوئی چیز تھی، کہ ان چیزوں سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے. اگر کوئی بھی انسان چاہے وہ کوئی بھی ہو، اگر اس کا تعلق ان خواصوں سے ہے تو اس کا تعلق مجھ سے نہیں ہے، اس کا تعلق مجھ سے نہیں ہے. یا یوں کہہ دیا جائے کہ جن کے اندر یہ تمام کی تمام چیزیں پائی جاتی ہیں وہ حسینیت نہیں ہے بلکہ یزیدیت مزاج رکھتا ہے. صلوات محمد و آل محمد پہ. ایسا نے محترم، خطیب اکبر جناب مرزا اطہر صاحب کہتے ہیں کہ لوگ بارہا سوال کرتے ہیں کہ یہ بتائیے کہ ہم لوگ حابیل کی نسل سے ہیں یا قابل کی نسل سے ہیں. تو ان کا جملہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ بھائی نہ ہم حابیل کی نسل سے ہیں اور نہ ہی قابل کی نسل سے. اللہ نے جناب آدم کو اور اولادیں دی ہیں، ان کی نسلوں سے ہم ہیں. اگر تم ماننے پر تیار نہیں ہو، اگر پوچھنے پر ہی بضد ہو، تو تمہیں فارمولہ دیے دیتے ہیں کہ جو قابل کی طرف ہے، جو اچھائی کی طرف ہے، اس کا تعلق حابیل سے ہے. جس کا تعلق برائی سے ہے، اس کا تعلق قابل کی طرف سے ہے. تو اب تمہیں طے کرنا ہے کہ تمہیں کدھر جانا ہے. صلوات محمد و آل محمد پہ. بعد کربلا دو ہی راستے بچے ہیں، یا یزیدی راستہ ہے یا حسینی راستہ ہے. اب اگر شر لے کر چلو گے، فساد لے کر چلو گے، ظلم لے کر چلو گے، بربریت لے کر چلو گے، تو یہ سوچ لینا یہ حسینی راستہ نہیں ہے بلکہ یزیدیت راستہ ہے. صلوات محمد و آل محمد پہ. چلیے کوئی بات، بلکہ یہ یزیدی راستہ ہے. اب ہمیں اور آپ کو طے کرنا ہے. اچھا، یہ ظلم، بربریت، فساد، جھگڑا، یہ کیا تلواروں لاٹھی ڈنڈے سے ہوتا؟ نہیں، گھر میں بھی ہوتا ہے. بھائی بھائی سے لڑنا یہ ظلم و بربریت ہے، یہ یزیدی مزاج ہے، حسینی مزاج نہیں ہے. دوستوں سے لڑنا، اعز و اقارب کو ستانا، اپنے پڑوسیوں کو ستانا، یہ تمام کے تمام وہ چیزیں ہیں کہ جو امام حسین علیہ السلام درس دے رہے ہیں. کیوں؟ انما لطلب اصلاح امت جد. ہمارا مقصد اور ہدف یہ ہے کہ ہم اصلاح امت جد کریں. امام نکلے ہیں اصلاح امت جد کے لیے. کس طریقے سے کریں گے؟ کہ وَأَمْرَ بِالْمَعْرُوفِ وَعَنْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ. ہم امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کریں گے. ان لوگوں کو اچھائی کی طرف بلائیں گے، برائی سے روکیں گے. اچھا، یہ کس کی سیرت ہے؟ امام نے کہا
اسیرہ بسیرت جدی و ابی، میں امر بالمعروف، دیکھیں امر بالمعروف کروں گا لیکن اس انداز سے کروں گا جو سیرت میرے نانا کی تھی، جو میرے بابا کی تھی، اس انداز سے میں امر بالمعروف و نہی عن المنکر کروں گا۔ کا وہ سیرت کیا ہے؟ جب پیغمبر اکرم اس کائنات میں آئے ہیں، اللہ کے پیغام کو پھیلایا، کہا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، لا الہ الا اللہ کہو فلاح پا جاؤ گے۔ سب سے پہلے کہا انی بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، مجھے مبعوث کیا گیا ہے کہ میں لوگوں کو اخلاق کی باتیں بتاؤں۔ عزیزان محترم، پیغمبر اکرم اس کائنات میں آنے کے بعد ان لوگوں کے دلوں میں اخلاق کو پیش کیا ہے اور اخلاق کو بھرا ہے کہ جو آپس میں لڑا کرتے تھے، اور ایسا لڑا کرتے تھے کہ 40 سال تک، 40 دنوں تک لڑائیاں چلا کرتی تھی، لیکن جب ان کے دلوں میں اخلاق کی باتوں کو پیش کیا ہے تو وہ ایسا منقلب ہوئے ہیں کہ پھر اسلام میں آنے کے بعد اسلام پر ہی مرے ہیں اور خدا سے ملحق ہو گئے ہیں۔ ایک صلوات محمد و آل محمد پہ۔ تو جان محترم، امام نے فرمایا کہ میں جب نکلا ہوں تو اصلاح امت جد کے لیے نکلا ہوں، اور یہ اصلاح امت جد جو ہے امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے ذریعے سے ہوگی، لیکن یہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر جو ہے اس سیرت پہ ہوگی کہ جو سیرت ہمارے نانا کی تھی، وہ سیرت جو ہمارے بابا کی تھی، وہ سیرت جو ہمارے بھائی حسن کی تھی۔ اس سیرت پہ ہم اپنے چاہنے والے کو، اپنے دوستوں کو، اپنے احباب کو بلائیں گے تاکہ وہ خدا سے ملحق ہو جائیں اور خدا کے راستے پہ چلنے لگیں۔ عزیزان محترم، آپ نے بہت ساری کتابوں کا مطالعہ کیا ہوگا۔ ائمہ معصومین علیہم السلام جب اس کائنات میں آئے ہیں تو ہمیں ہدایت کے راستے پہ چلانے کے لیے آئے ہیں، ہمیں ہدایت کی باتوں کو بتانے کے لیے آئے ہیں۔ اور جب امام نکلے ہیں گھر سے تو تنہا نہیں نکلے ہیں، بلکہ اپنے ساتھ خواتین کو بھی لیا ہے، بچوں کو بھی لیا ہے، اور نکلے ہیں کربلا کے لیے نکلے ہیں۔ عزیزان محترم، 10 محرم تک آپ نے مصائب سنے۔ کربلا 2 کتابوں، ایک کتاب ہے، 2 فصل کا نام ہے زان محترم۔ ایک فصل ہے امام حسین، یعنی 10 محرم تک، دوسری فصل کا نام ہے جناب زینب، کہ جو یہاں سے مقصد حسین کو لے کر چلی ہیں۔ امام حسین علیہ السلام جب لے کر چلے تھے مدینے سے تو جناب زینب اور جناب ام کلثوم اور دیگر خواتین کو جب لے کر چل رہے تھے تو یہی ابن عباس پوچھنے والے تھے، کہنے والے کہہ رہے تھے، ابن عباس کہہ رہے تھے کہ مولا ٹھیک ہے آپ جا رہے ہیں تو جائیے، لیکن ان خواتین کو تو نہ لے جائیے، ان بچوں کو تو نہ لے جائیے۔ امام فرما رہے ہیں کہ اس مقصد میں، اس ہدف میں یہ بھی ہمارے ساتھ شامل ہیں۔ خدا چاہتا ہے کہ انہیں ہنسی دیکھیں۔ عزیزو، 10 محرم گزر گئی، ہم نے حسین کے اوپر گریہ کیا، حسین کے اوپر ماتم کیا، لیکن عزیزو اس سے بڑا غم بھی جناب زینب نے دیکھا ہے۔ جناب زینب ہر غم کو دیکھ رہی ہیں۔ کبھی جب صبح عاشور نمودار ہوئی ہے نا، جب عصر عاشور نمودار ہوئی ہے نا، جب عصر عاشور آئی ہے تو کیا دیکھا ہے کہ یہی میرا ماجایا حسین ہے کہ جو کبھی علی اکبر کے لاشیں لا رہا ہے، کبھی جون کے لاشیں لا رہا ہے، کبھی حر کے لاشیں لا رہا ہے، کبھی قاسم کے لاشیں لا رہا ہے۔ ارے بے کسی امام حسین تو دیکھیے۔ ارے شاعر کہتا ہے کہ عباس مر گئے، اکبر جدا ہوا، ارے ہم سے کسی نے یہ بھی نہ پوچھا کہ کیا ہوا۔ عزادارو، آپ جانتے ہیں جب کسی کے ہاں میت ہو جاتی ہے، کوئی ایک جوان مر جاتا ہے تو جوان آگے بڑھ کر اس کے بھائی کو سہارا دیتے ہیں، بوڑھے آگے بڑھ کر اس کے باپ کو سہارا دیتے ہیں۔ گھبراؤ نہیں، ہم سب موجود ہیں۔ لیکن ہاں جب مقتل سے امام حسین علیہ السلام علی اکبر کے لاشے کو اٹھانا چاہتے تھے تو لعین سہارا نہیں دے رہے تھے بلکہ تانے دے رہے تھے۔
ہاں زادارو، جب امام حسین علیہ السلام جب اکبر کی لاش پہ آنے کے لیے آواز دے رہے تھے میرے بیٹا کہاں ہو، تیرا بابا آواز دے رہا ہے، کہاں ہو پکارو، تیرا بابا آواز دے رہا ہے، کوئی بتانے والا نہ تھا۔ کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ امام حسین کیسے دیکھتے، ارے جیسے ہی آواز سنی تھی السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، ارے بیٹے نے آواز دیا تھا بابا میرا آخری سلام ہو، تو باپ نے کہا تھا اے میرے بیٹے، ارے تیرے جانے کے بعد یہ دنیا اندھیری ہو گئی۔ جزاکم اللہ خیر الجزا، خدا آپ کو کسی غم میں نہ لائے سوائے غم مظلوم کربلا کے۔ اللہ اللہ مصیبتیں ایسی۔ ہاں زادارو، جب عصر عاشور ختم ہو گئی، جب امام حسین علیہ السلام آتے ہیں خیمے کے پاس آتے ہیں، اور آنے کے بعد کہتے ہیں اے زینب الوداع یا زینب کلثوم علیکن منی السلام، اے زینب و کلثوم میرا آخری سلام ہو۔ ارے جیسے یہ جملہ سنا، ارے بیویوں میں کوہرام برپا ہو گیا۔ ہاں زادارو، امام حسین سب سے جو ہے جدا ہوئے، سب سے الوداع کیا۔ ایک مرتبہ کہا بہن زینب ارے مجھے سید سجاد کے پاس لے کر چلو۔ جب سید سجاد کے پاس لے کر آئے ہیں، ارے جیسے ہی سید سجاد کے شانے کو ہلایا ہے، امام غشی کے عالم میں تھے۔ ارے ایک مرتبہ کیا دیکھا کہ بابا ہے جو خون میں اٹے ہوئے ہیں۔ پوچھا بابا علی اکبر کہاں گیا، عباس کہاں گئے؟ ارے ازادارو، امام حسین نے کہا ارے کس کا جواب دیتے؟ سید سجاد پوچھتے بابا کس کا جواب دیتے؟ بس اتنا جملہ کہا سید سجاد بس اتنا سمجھ لو کہ مردوں میں ہمارے اور تمہارے کوئی نہ بچا۔ اجرکم عند اللہ، خدا آپ کو کسی غم میں نہ ڈالے سوائے غم مظلوم کربلا کے۔ ہاں زادارو، ارے جیسے یہ جملہ سنا ہے، ارے نہیں بیٹا، لاغر بیٹا، ارے بستر پہ پڑا ہوا بیٹا ایک مرتبہ آواز دیا پھوپھی اماں ارے ذرا سا تو لے آئیے، تلوار لے آئیے۔ ارے جیسے یہ جملہ سنا بیٹا کیا کرو گے؟ کہا پھوپھی اماں میں عصا کے سہارے ٹیک لگاؤں گا، تلوار سے وار کروں گا، اپنے بابا کی نصرت کروں گا۔ ہاں زادارو، امام نے بتایا بیٹا صبر کرو، تمہیں آخری وہ منزل طے کرنا ہے۔ ارے میری منزل تمام ہو چکی۔ ہاں زادارو، شب عاشور، روز عاشور، شام غریبہ بھی ختم ہو گئی۔ سکینہ اپنے بابا کو روتے روتے ارے مقتل میں آئی، بابا کو آواز دے رہی تھی اے میرے بابا کہاں ہو، مجھے سینہ یاد آ رہا ہے۔ ارے جیسے ہی یہ جملہ سنا، ایک مرتبہ لاش بے سر سے آواز آئی الیہ الیہ یا بنیہ۔ ہاں زادارو، ارے جب کہیں کسی کی ہاں موت ہوتی ہے نا تو صبح تک لوگ پرسہ دینے کے لیے آتے ہیں۔ ہاں زادارو، صبح تک لوگ پرسہ، ارے کوئی عزیز و اقارب ہوتا ہے نا تو گھر ہی میں رہتا ہے تسلیاں دینے کے لیے۔ لیکن ہاں ذرا سوچے، ارے ادھر 72 لاشیں اٹھائے، حسین نے خود بھی شہید ہو گئے، اب کوئی نہ بچا۔ ارے رضائیں چھن چکی ہے۔ جب صبح نمودار ہوئی ہے تو اس عالم میں صبح نمودار ہوئی کہ زینب کے ہاتھوں میں رسن ہے، سید سجاد کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہے، بچے قیدی کر لیے گئے، اسیر بنا لیے گئے۔ ہاں زادارو، جب روز عاشور دینا حسین علیہ السلام کے چہرے پہ زادارو 3 حالتیں طاری ہوئی ہیں۔ ایک حالت حبیب کے جانے کے بعد ہوئی تھی۔ امام نے کہا حبیب، ہر تاریخ نے بتایا، تاریخ نے حالت تو نہیں بتائی ہے لیکن چہرے سے نمایاں تھے آسا کہ میرا حبیب مجھے چھوڑ گیا۔ لیکن 2 حالتیں بتائی، ایک حالت یہ ہے عباس کے جانے کے بعد کہا یا اخی انکسرت ظہری، اے میرے بھائی تیرے جانے کے بعد میری کمر ٹوٹ گئی۔ اپنے بیٹے کے جانے کے بعد کہا اے میرے بیٹے تیرے جانے کے بعد
میری آنکھوں کی بینائی چلی گئی، لیکن ہاں عزادارو، جب قیدیوں کو اسیر کر کے جب کربلا سے گزارا جانے لگا، لاشِ بے سر سے گزارا جانے لگا، تو ایک مرتبہ زینب نے اپنے آپ کو لاشِ بے سر پہ، حسین کے لاش پہ گرا دیا، آواز دیا، بھیا مدینے سے لے کر آئے تھے، لیکن میں جب مدینے جا رہی ہوں مجھے اسیر کر لیا گیا، لیکن وہی کے اوپر ارے سید سجاد کنارے کھڑے ہوئے تھے، ارے چہرے پہ خستگی کے آثار تھے۔ جیسے ہی زینب نے دیکھا، آواز دیا، سید سجاد، ارے تم تو امام وقت ہو، یہ تمہارے چہرے پہ آثار، ارے خستگی کے آثار کیوں ظاہر ہو رہے ہیں؟ آواز دیا، پھوپھی اماں، ارے کیا نہیں دیکھ رہی ہے؟ میرے بابا کا لاشا بے گور کفن پڑا ہوا ہے، لیکن جوان لال ہے، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہے، پیروں میں بیڑیاں ہے، اتنا مجبور کہ اپنے بابا کے لاشے کو دفن بھی نہیں کر سکتا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ رضا بقضائہ و تسلیما لعمر، با الہا